اچھا، کبھی کبھی نا ایک بہت ہی سادہ سا جملہ اپنے اندر روحانیت کے بڑے گہرے راز چھپائے ہوئے ہوتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ایسا سفر جو ہمیں بتائے گا کہ خدا کی خوشی، اس کی رضا آخر ہے کیا، اور وہ کون ہے جسے خدا اپنا دوست کہتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس پورے کلام کی بنیاد صرف ایک لائن پر ہے، بس ایک جملہ جو بار بار ہمارے سامنے آتا ہے: اللہ اپنے دوستوں سے خوش ہے۔ سوچیں ذرا، بس یہی وہ مرکز ہے، وہ نقطہ ہے جہاں سے سارے روحانی معنی نکلتے ہیں۔ تو پھر سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ الہی خوشنودی آخر چیز کیا ہے؟ یہ کلام اس راز سے پردہ کیسے اٹھاتا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو خوشی ہے نا، یہ کوئی بس ایک خاموش سا احساس نہیں ہے، اس کی کئی پرتیں ہیں۔ کلام کہتا ہے کہ وہ صرف خوش نہیں ہے، بلکہ وہ بہت خوش ہے، وہ ان سے راضی ہے، اور یہ ایک ایکٹیو فیلنگ ہے، ایک ایسی رضا جو پھر عطا کرنے تک جاتی ہے، تحفے دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب کچھ اسی کی طرف سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ تو تھوڑا بہت سمجھ لیا کہ خدا کی خوشنودی کیا ہے۔ اب کہانی کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خوشنودی آخر کس کے لیے ہے؟ یہ دوست، یہ ہیں کون آخر؟ اور یہی وہ سوال ہے جو اس پورے کلام کا دل ہے۔ یہ دوست کون ہیں؟ کیا یہ کوئی خاص قسم کے لوگ ہیں، کوئی خاص طبقہ؟ نہیں، بلکہ یہ ایک خاص کیفیت کا نام ہے۔ اب وہ کیفیت کیا ہے؟ اس کا جواب سچ پوچھیں تو حیران کن حد تک سادہ ہے۔ دوستی کا معیار کوئی بڑا عمل یا کوئی اونچا رتبہ نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک حالت ہے، ایک ایسی حالت جہاں انسان کا باطن اور اس کا ظاہر ایک ہو جائے۔ جو اندر ہے وہی باہر ہے، اندر سے بھی ایسا بن جا اور باہر سے بھی ویسا ہی ہو جا، مطلب مکمل سچائی اور خلوص۔ اور یہیں سے بات ایک اور گہری اور دلچسپ کشمکش کی طرف جاتی ہے جسے یہ کلام کھوجتا ہے، اور وہ کشمکش ہے ہمارے فانی جسم اور ہماری لا فانی روح کے بیچ کے تعلق کے۔ شاعر خود بھی اس گہرے بھید پر حیران ہے۔ وہ خود سے یا شاید ہم سب سے ایک سوال کرتا ہے: اے فقیر، یہ کیسا حال ہے؟ یہ سوال اصل میں اس روحانی کیفیت کو سمجھنے کی گہرائی اور اس کی مشکل کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سوال کا جواب بھی اسی تضاد میں چھپا ہے۔ ایک طرف جسم ہے جس کی حقیقت فانی ہے، وہ تو مٹی میں مل جائے گا، لیکن دوسری طرف روح ہے جس کی بندگی، جس کا جھکاؤ وہ دائمی ہے۔ جسم ختم ہو جاتا ہے لیکن کمر اسی کی طرف جھکی رہتی ہے، یعنی ایک ایسی عبادت ہے جو جسم کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ تو اگر جسم عارضی ہے اور بندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، تو پھر حقیقی بادشاہی کیا ہوئی؟ اصل سلطنت کس چیز کی ہے؟ یہ کلام اس کا بھی ایک بہت ہی کمال کا جواب دیتا ہے۔ اصل طاقت، اصل بادشاہی کا سرچشمہ وہی خدا کی خوشی ہے۔ جب وہ راضی ہو جاتا ہے نا، تو پھر بادشاہی بھی راضی ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دنیا کی حکمرانی ہے، یہ بھی اسی کی رضا کا ایک چھوٹا سا عکس ہے۔ اور کلام اس بات کو کسی ایک مذہب تک محدود نہیں رکھتا۔ وہ کہتا ہے کہ چاہے حکمرانی رام کا راج کہلائے یا اسے اللہ کی رضا کہا جائے، اصل طاقت کا مرکز ایک ہی ہے، اور وہ راضی ہو۔ نام بدل سکتے ہیں لیکن حقیقی طاقت کا سرچشمہ وہی خدا کی خوشنودی ہی رہتی ہے۔ تو ان تمام گہرائیوں میں غوطہ لگانے کے بعد یہ کلام ہمیں واپس اپنے مرکزی خیال، اپنی اصل بات کی طرف لے آتا ہے۔ اور وہ اصل بات، وہ سچائی، وہی ایک جملہ ہے جس سے ہم نے یہ سارا سفر شروع کیا تھا: اللہ اپنے دوستوں سے خوش ہے۔ یہی حالت، یہی کیفیت، یہی ہے حقیقی بادشاہی۔ اور ان دوستوں کو ملنے والا سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ کوئی دولت، کوئی طاقت نہیں، بلکہ خود اللہ کی اپنی خوشنودی، وہ اپنی رضا، اپنی خوشی ہی انہیں عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ کلام ہمیں یہ تو بتا دیتا ہے کہ کیا اور کون، لیکن کیسے کا سوال ہم سب کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ ایک ایسا سوال جس کا جواب شاید ہر انسان کو اپنے اندر ہی تلاش کرنا پڑتا ہے، کہ اپنے باہر اور اپنے اندر کی دنیا میں یہ ہم آہنگی پیدا کرنے کا راستہ آخر کیا ہے؟